السلام علیکم دوستو، کسی زمانے کی بات ہے، ایک شہر میں ایک کافر تھا جو اپنی ذہانت کے سبب بے حد مقبول تھا۔ اس کافر کی اہم بات یہ تھی کہ وہ مسلمان اور اسلام کے سخت خلاف تھا اور اکثر بیہودہ سوالات نکالتا تھا اور لوگوں کو چیلنج کرتا تھا کہ میرے سوالوں کے جوابات دو۔ اس طرح وہ اپنی غلیظ سوچ سے ان سب کو نیچا دکھاتا اور یوں اس کو اپنی ذہانت پر بے حد غرور ہو گیا۔ ایک بار اس نے 3 ایسے سوال سوچے جن کا جواب بڑے بڑے عالموں کے پاس بھی نہیں تھا، اور اس کی عقل کا ڈنکا ایک بار پھر زور پکڑ گیا۔ سوالات کچھ یوں تھے۔ اس کا پہلا سوال یہ تھا کہ جب کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں تو تم اپنے کلمے میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی کیسے دے سکتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے؟ اس کا دوسرا سوال یہ تھا کہ جب ہر چیز پر اللہ قادر ہے اور جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تو پھر کسی بری بات کے لیے انسان کیوں قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے؟ اس کا تیسرا سوال یہ تھا کہ جب شیطان آگ سے بنا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ اسے قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، تو اسے اس کا کیا بگڑے گا؟ بھلا آگ پر آگ کا کیا اثر ہوتا ہے؟ یوں اس نے اپنے سوالات پیش کیے، لیکن کوئی بھی اس کے سوالات کا جواب نہ دے سکا۔ کچھ دن گزرے۔ ایک دن وہ کافر کسی کام سے باہر نکلا۔ ابھی وہ کچھ دور ہی گیا تھا کہ اس کا گزر ایک درویش کے پاس سے ہوا، جو کہ زمین پر بیٹھے مٹی کے 2-3 بڑے بڑے گولے بنا رہے تھے۔ جیسے ہی وہ کافر ان کے پاس گزرا، انہوں نے اسے آواز دی اور اپنے پاس بلا لیا۔ درویش کے پاس چلا گیا۔ انہوں نے سنا اور اس کو دیکھ کر کہا، میں نے سنا ہے تمہارے کچھ سوالات ہیں جن کا کوئی جواب نہیں دے سکا۔ ذرا مجھے بھی اپنے سوالات تو بتاؤ، شاید میرے پاس ان کا کوئی جواب ہو۔ یہ سن کر وہ کافر بڑے تکبر سے مسکرایا اور کہنے لگا، جناب، میرے سوالوں کے تو بڑے بڑے علماء جواب نہ دے پائے، ایک درویش کے پاس کیا علم ہوگا؟ یہ سن کر وہ بزرگ مسکرائے اور کہنے لگے، اپنے سوالات بیان کرو۔ اب ایک ایک کر کے سادھو نے اپنے سوالات دہرائے۔ وہ کہنے لگا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب کسی نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں ہے تو تم اپنے کلمے میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی کیسے دے سکتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہر چیز پر اللہ قادر ہے اور دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تو پھر کسی بری بات کے لیے انسان قصوروار کیوں کہلاتا ہے؟ میرا تیسرا سوال ہے، جب شیطان آگ سے بنا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ اسے قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، تو اس آگ سے اس کا کیا بگڑے گا؟ بھلا آگ بھی آگ پر کیا اثر کرتی ہے؟ محترم، میرے یہ 3 سوالات ہیں جن کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ وہ درویش بزرگ اسے دیکھتے رہے اور کچھ دیر سوچتے رہے۔ وہ سادھو من ہی من میں خوش ہو رہا تھا، جس کا اندازہ اس کی مسکراہٹ سے ہوتا تھا۔ ایک دم اس درویش نے اپنے ہاتھ میں موجود مٹی کا گولا اس کافر کے سر پر دے مارا اور اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یہ کیا ظلم کیا ہے تم نے؟ مجھے تم نے کیوں مارا ہے؟ میں اس کی شکایت قاضی سے کروں گا اور آپ کو عدالت میں پیش ہونا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ کافر سیدھا قاضی صاحب کے پاس پہنچا اور اپنا مدعا بیان کیا۔ اس کے سر سے ابھی بھی خون بہہ رہا تھا اور تکلیف سے اس کا برا حال تھا۔ چنانچہ درویش بزرگ کو قاضی صاحب کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب قاضی صاحب نے پوچھا، حضرت، آپ نے کس بنا پر اس آدمی کو مارا ہے؟ بزرگ نے کہا کہ میں نے سادھو کو ان سوالات کا جواب دیا ہے جو اس نے مجھ سے پوچھے تھے۔ اب یہ بلا وجہ مجھ پر الزام لگا رہا ہے۔ عدالت میں موجود ہر شخص حیران تھا، کیونکہ بہرحال سبھی اس کافر کے ان سوالوں سے واقف تھے۔ قاضی صاحب کہنے لگے، کہاں ہے؟ اس کے سوالوں کے جوابات ہمیں تو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اس پر بزرگ فرمانے لگے، جناب، اس نے پہلا سوال کیا تھا کہ جب اللہ دکھائی نہیں دیتا تو کیسے ہم اس کی موجودگی کی گواہی دیں؟ تو اس کا جواب مجھ پر لگائے گئے الزام میں ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ سر پر چوٹ لگنے سے درد ہو رہا ہے، لیکن کیا اس بات کا اس کے پاس کوئی گواہ موجود ہے؟ وہ کافر بولا، اس بات کا گواہ کیسے ہو؟ درد تو مجھے ہو رہا ہے۔ درویش نے کہا، یہ ہم کیسے مان لیں کہ تمہیں درد ہو رہا ہے؟ وہ سادھو بولا، کیونکہ مجھے درد محسوس ہو رہا ہے۔ اس پر بزرگ نے فرمایا، ٹھیک اسی طرح جس طرح تمہارا درد تمہیں دکھائی نہیں دے رہا، تم محسوس کر رہے ہو،
हमें भी खुदा दिखाई नहीं देता, लेकिन हम उसे हर वक्त अपने साथ महसूस करते हैं, क्योंकि दुनिया में उसकी कुदरत के नज़ारे जगह जगह पर मौजूद हैं। वो काफिर हैरान हुआ और कहने लगा, चलो मान लिया, पहला जवाब तो मिल गया, अब मेरे दूसरे सवाल का जवाब। वो बुजुर्ग बोले, तुम कहते हो जो करता है अल्लाह करता है, उसमें बंदे का क्या कसूर? उसके दूसरे सवाल का जवाब भी उसके इल्जाम में ही मौजूद है जो उसने मुझ पर लगाया है। जब सब अल्लाह ने किया तो उसमें मेरा क्या कसूर है? उसने मुझ पर इल्जाम क्यों लगाया? अब उसके दूसरे सवाल का जवाब भी उसके सामने था। फिर कहने लगा, अच्छा मान लिया कि मुझे मेरे दूसरे सवाल का जवाब भी मिल गया, लेकिन क्या आपके पास मेरे तीसरे सवाल का जवाब मौजूद है? वो बुजुर्ग बोले, तुम्हारा तीसरा सवाल है कि जब शैतान आग से बना है और अल्लाह कहता है कि उसे क़यामत के दिन जहन्नुम की आग में डाल दिया जाएगा, तो उस आग से शैतान का क्या बिगड़ेगा? तुम पहले मुझे ये बताओ, तुम खुद किस चीज से बने हो? वो साधु बोला, मैं मिट्टी से बना हूँ। उस पर बुजुर्ग बोले, अच्छा, वो जो गोला मैंने तुम्हारे सर पर मारा था वो किस चीज से बना था? साधु बोला, वो भी मिट्टी से बना था। इस पर दरवेश ने कहा, बिल्कुल ठीक, जैसे तुम मिट्टी से बने हो वैसे ही वो गोला भी मिट्टी से बना था जिससे तुम्हारा सर फट गया। अगर तुम ये कहते हो कि शैतान आग से बना है और उस पर जहन्नुम की आग का क्या असर होगा, तो इस तरह तुम्हें भी मिट्टी के गोले से कुछ नहीं होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारा तो सर जख्मी हो गया। बिल्कुल ऐसे ही क़यामत के दिन दोज़ख की आग शैतान को पाश पाश कर देगी। वो साधु बहुत हैरान हुआ, हत्ता कि अदालत में हर शख्स हैरान हो गया कि किस हिकमत से उस दरवेश ने उस काफिर को लाजवाब कर दिया है। काफिर बोला, मैं अपनी हमाकतों से तौबा करता हूँ और अल्लाह पर ईमान लाता हूँ। बेशक अल्लाह जो चाहे और जैसा चाहे वही हिकमत वाला है और वो हर चीज पर कादिर है।